السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میرے ویورز، میرے سامعین خیریت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ساری معلوماتی اور اہم اسلام پر بنائی گئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ کے اہم مسائل جو کہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے خراب ہوں، ایسا نہ ہو، اس لیے آپ تک بآسانی ویڈیو پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ نہیں ہوتا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی ویڈیو ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ تو روزے کی حالت میں جن چیزوں سے رکنا فرض ہے، یعنی کھانا پینا، جماع، ان میں سے کسی فعل کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ کے بغیر ہو، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو، چاہے وہ خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے ہو۔ لیکن بھول کر کھانے پینے کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر بھول کر کھانا پینا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر کھایا، روزہ توڑ دیا، تو قضا تو واجب آئے گی، لیکن کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اب ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کس طریقے سے کھائی جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں، یا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں، یہ میں آگے آپ کو بیان کرتی ہوں۔ تو روزے کو توڑنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف تو قضا لازم آتی ہے، یعنی آپ کا روزہ ٹوٹا اور آپ نے صرف قضا کی، وہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور دوسری وہ جن سے قضا تو کرنی ہی ہوگی روزے کی، روزہ ٹوٹنے پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ آگے جا کر انشاءاللہ میں آپ کو کفارے کے بارے میں بھی تفصیلاً بتاتی ہوں۔ روزے کے ٹوٹ جانے سے ہر صورت میں واجب ہو جاتا ہے، یعنی رمضان کا جو فرض روزہ ہے اگر وہ کسی بھی وجہ سے توڑا تو اس کی ادائیگی تو واجب ہے، اگر چھوڑا نہیں رکھا تب بھی اس کی قضا واجب ہے، یہ آپ کی نہیں اترتی، واجب ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر فدیہ اس کا دے دیا جائے تو واجب ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس ارادے سے فدیہ دینا چاہے کہ اگر میں زندہ نہ رہا، میں نہ رکھ سکا روزے، یا کوئی بندہ بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، تو میں کو نیت یہ رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت ہمت دے گا میں روزہ رکھوں گا، اور اگر نہیں رکھ پایا، اللہ نے مہلت نہیں دی، میں دنیا سے چلا گیا، تو کفارہ تو فدیہ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب نیت ہوگی، ہمت ہوگی، روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح تو صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک کفارہ خاص صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹ جانے پر قضا تو واجب ہوتی ہی ہے، لیکن کفارہ کہیں کہیں پر واجب ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں، اور یہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جن میں روزہ توڑنے والے کام، یعنی کھانا پینا، جماع، پورے مکمل طور طریقے سے جان بوجھ کر کیے ہوں اور اپنی مرضی سے کیے ہوں، کسی کی زبردستی نہ ہو۔ اور اس کی اور بھی شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تو روزہ ٹوٹ جانے پر قضا لازم ہوتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جو چیز غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر منہ کے راستے پیٹ میں پہنچائی جائے، اس سے بدن کو ٹھیک کرنا مقصود ہو، یعنی آپ کا پیٹ بھرنا، طاقت دینا، کھانا کھایا آپ نے، آپ کو طاقت مل گئی، آپ کا جسم ٹھیک ہو گیا، یا وہ دوا ایسی ہے کہ جو کھانے سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، آپ کا جسم ٹھیک ہو گیا، وہ عادت کے طور پر غذا یا دوا کے قصد استعمال ہوتی ہے، یعنی جان بوجھ کر جو عادت ہو، یعنی ٹیبلٹ وغیرہ، کوئی اگر ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا کوئی بھی بیماری ہے، ہم اس کو دوائی لیتے ہیں تو وہ روزے میں نہیں کھائی جا سکتی۔ اگر روزے میں ہم جان بوجھ کے استعمال کریں گے اس سے، یا کوئی ایسی چیز میاں بیوی کا کام کرنا اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی، تو وہ صورتاً معناً دونوں طرح روزے کو توڑنے والی ہیں، اس لیے اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کفارہ دونوں واجب ہوں گے، کیونکہ یہ ہم نے کام جان بوجھ کے کیا جس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ اگر کسی روزے دار نے کسی اناج کی روٹی یا دیگر کھانے پینے کی کوئی چیز، یا روغنیات یا دودھ یا دہی
کھایا پیا کوئی دوا یا خشک مشک زعفران وغیرہ کھائی تو اس پر قضا کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر کسی روزے دار نے سرکہ، شوربہ یا زعفران وغیرہ کا پانی یا خربوزے، تربوز، ککڑی وغیرہ یا انگور کے شاخوں کا پانی پیا یا بارش کے قطرے یا برف یا اولا اپنے ارادے سے کھایا پیا روزے میں تو اس پر قضا تو واجب ہوگی ہی، ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی روزے دار نے ایسی مٹی کھائی جو دوائی کے طور پر کھائی جاتی ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح جس کو اس مٹی کے علاوہ کسی مٹی کے کھانے کی عادت ہو تو اس کے کھانے سے بھی قضا کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر اس کو مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے، صرف قضا واجب ہوگی، اگر اس نے مٹی کھائی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر وہ لکڑی جو دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے جیسے ملیٹھی، الوسوس وغیرہ، اس کے کھانے سے بھی مطلقاً کفارہ واجب ہوگا۔ اگر کسی روزے دار نے ایک دفعہ میں اتنا نمک کھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب نہیں آئے گا، صرف قضا واجب آئے گی۔ لیکن اگر اس کو چند بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا تو قضا کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کسی درخت کے سبز پتے کھائے اور وہ اس قسم کے ہیں جو عادتاً کھائے جاتے ہیں جیسے کہ انگور کے چھوٹے اور سبز پتے تو اس پر قضا کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اور اگر ایسے نہ ہوں تو صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح جن سبزیاں اور نباتات کے کچا کھانے کی عادت ہے جیسے شلجم، مولی، گاجر، پیاز وغیرہ، ان کے کچا کھانے سے کفارہ واجب ہوگا، اور جو ایسی نہ ہوں ان کے کچا کھانے سے صرف قضا واجب ہوگی۔ جو چیز بغیر چبائے نگل کر کھائی اس کو باہر سے منہ میں داخل کر کے بغیر چبائے نگل گئے، جیسے تل ہے، چھوٹا سا بادام ہے لیکن پورا سالم ہے، چھوٹا سا سیب ہے مگر پورا سالم ہے، چھوٹا تربوز ہے، چھوٹا خربوز ہے، اس کے سالم نگل جانے سے قضا اور کفارہ دونوں واجب آئیں گے کیونکہ یہ کھانے والی چیزیں ہیں۔ اگر گیہوں یا جو یا مکئی یا چاول یا باجرہ وغیرہ کے آٹے کو گھی یا شہد میں ملایا گیا ہو اور پانی سے تر کر کے اس میں شکر ملائی گئی ہو تو روزے کی حالت میں اس کے کھانے سے بھی کفارہ واجب ہوگا کیونکہ یہ بھی چیزیں عادتاً کھائی جاتی ہیں۔ اگر روزے دار نے اپنی بیوی یا کسی محبوب کا لقمہ چبایا ہوا لے کے کھا لیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی اور کا تھوک یا جھوٹا لقمہ کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اگر کسی نے کچا گوشت کھایا اور وہ خراب تھا، سڑا ہوا تھا، اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر کچے گوشت میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو اس کے کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ کچی چربی کھانے سے بھی کفارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ عموماً لوگ کچی چربی بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری یہاں تک کی ویڈیو۔ کم مسائل بتاتی ہوں تاکہ آپ سن کے یاد رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اسی کا پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ اور اگر یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔